اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کے اقدامات چیلنج کر دیے۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواست دائر کر دی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن امتیاز عدالت پہنچی۔ موقف اپنایا، جج کو کام سے روکنے کی درخواست ہائی کورٹ میں قابل سماعت نہیں۔ جج کو صرف آرٹیکل 209 کے تحت کام سے روکا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس انتظامی اختیارات سے ججز کے عدالتی اختیارات ختم نہیں کر سکتے، چلتے مقدمات دوسرے بینچز کو منتقل نہیں کر سکتے، دستیاب ججز کو روسٹر سے نکال نہیں سکتے۔ انتظامی کمیٹیوں کے 3 فروری اور 15 جولائی کے نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیے جائیں۔ جسٹس طارق جہانگیری نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا اپنا کیس خود لڑنے کا بھی فیصلہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روک دیا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی تاریخی معاہدے کے بعد لندن یاترا، تارکین وطن اور تاجروں سے ملاقاتیں شیڈول۔ وزیراعظم شہباز شریف اتوار کو نیو یارک جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات متوقع۔ وزیراعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے بھی خطاب کریں گے۔ بانی تحریک انصاف کا ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کا بائیکاٹ، جی ایچ کیو حملہ کیس کی بذریعہ ویڈیو لنک سماعت۔ بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک پر کچھ دیر کے لیے سامنے آئے۔ وکلا نے کہا کہ ہم بطور احتجاج سماعت کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہائی کورٹ بھی جا رہے ہیں۔ بانی نے کہا آپ کا فیصلہ درست ہے، میں بھی بائیکاٹ کرتا ہوں۔ بانی تحریک انصاف کے بائیکاٹ کہتے ہی ویڈیو لنک آف ہو گیا۔ پی ٹی آئی وکلا بھی بطور احتجاج کمرے عدالت سے نکل گئے۔ بانی کے ویڈیو لنک حاضری کے خلاف دائر درخواست پر دلائل، پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے کہا ملزم کی ویڈیو لنک حاضری کے خلاف درخواست وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ وکیل صفائی نے کہا کہ فیئر ٹرائل کے لیے ملزم کی ذاتی حیثیت میں حاضری ضروری ہے۔ عدالت نے بانی کو ذاتی حیثیت میں پیش کرنے کی درخواست خارج کر دی۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں 2 گواہوں کے بیانات قلم بند، سماعت 23 ستمبر تک ملتوی۔ اندر بیٹھا ہے اڈیالہ میں، اس کو یہ نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے۔ ادھر جیل سے بیٹھ کے روز اتنی بڑی ٹویٹ داغ دیتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کی ٹویٹ سے پاکستان میں کیا ہلچل مچ جائے گی۔ اس کو نہیں پتا کہ پاکستان میں اب وہ ایک قصہ پارینہ ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ پاکستان آگے بڑھ گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اڈیالہ کے مکین پر لفظی حملے، سابق وزیر اعظم کو قصہ پارینہ قرار دے دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ مدینہ منورہ میں بانی پی ٹی آئی کے چیلوں نے جملے کسے، شہباز شریف کو وہ عزت ملی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ جیل میں بیٹھے شخص کو نہیں پتا کہ باہر کی دنیا بدل چکی ہے۔ وہ روز ایک ٹویٹ داغ کر سمجھتا ہے کہ باہر ہلچل مچ جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سرگودا میں الیکٹرک بس منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ بولی سرگودا شہر میں 60 بسیں چلیں گی، بزرگ شہریوں اور طلبہ کے لیے مفت سفری سہولت ہوگی۔ بس 1 گھنٹے کی بارش، گجرات بھی ڈوب گیا۔ سرکاری دفاتر سمیت شہر کے کئی علاقے زیرآب، گلیاں محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ سڑکوں پر کئی فٹ پانی، ٹریفک کی روانی متاثر۔ رہائشی علاقے ڈوبنے سے علاقہ مکینوں کو مشکلات۔ چنیوٹ اور خوشاب میں بھی بادلوں کے نگز، بارش کے باعث بجلی کا نظام ٹھپ۔ گجرات میں انتظامی نااہلی کا گڑھا زندگی اور موت کا کھیل بن گیا۔ زیر انتظامیہ بارش کے دوران کھلا مین ہول چھوڑ کر غائب، کئی فٹ پانی کے باعث زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ 2 واقعات میں 2 موٹر سائیکل سوار مین ہول میں جا گرے۔ غریب پورہ میں چاک میں موٹر سائیکل سوار مرد اور خاتون مین ہول میں گرے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک اور موٹر سائیکل سوار بھی مین ہول میں جا گرا۔ واسا اور کارپوریشن اہلکار مین ہول کو بند کرنے نہیں پہنچے۔ ملے کوئی داد سانو ملے، کوئی بچے دا کھانا ملے، علاج سانو ملے، میرا دل دا مسئلہ ہے، 2 مہینہ دوائی نہیں ملی۔ بہت گرمی ہے یہاں پر، نہ دن کا سکون ہے نہ رات کو، یہاں پر بہت گرمی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے میری مما بہت بیمار ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ فروٹ کھا، پھل فروٹ ہے بھی نہیں۔ سیلاب نے سر چھپانے کی جگہ ہی نہیں، امید بھی چھین لی۔ ملتان کی اکبر پور خیمہ بستی میں دل کی مریضہ اماں نسیم کے لیے بڑا امتحان۔ دوا کے قطرے، بڑھاپے میں سہارے اور سکون کی ایک گھڑی کی تلاش۔ سیلاب دوائیں، بستر، سکون اور یادیں سب بہا کر لے گیا۔ خیمے میں بیماری کی حالت میں زندگی مزید دشوار ہو گئی۔
سیلاب سے متاثرہ موٹر وے M5 تاحال بحال نہیں ہو سکی۔ موٹر وے پولیس ٹریفک کو متبادل راستوں سے گزار رہی ہے۔ جلال پور پیروالہ میں پانی کی سطح میں کمی آنے لگی۔ ٹیکنیکل کمیٹی کا مسلسل دوسرے روز اجلاس، شرکاء کو بریفنگ میں بتایا جلال پور پیروالہ ابھی محفوظ ہے، اس لیے موٹر وے پر شگاف ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ ریسکیو ریلیف آپریشن پر اب تک کی پیش رفت رپورٹ پیش۔ دریا سندھ میں پانی کا بہاؤ بدستور تیز، کنڈیاروں میں کچے یا قدیمی گاؤں بکری کے قریب پانی میں سے اضافہ، سیلابی صورتحال کے باعث علاقوں کو خالی کروانے کے اعلانات۔ ترجمہ محکمہ آبپاشی سندھ نے کہا کہ دریا سندھ میں بکری کے قریب بند مکمل طور پر محفوظ ہے، کہیں شگاف نہیں پڑا۔ عوام سے اپیل ہے افواہوں پر کان نہ دھریں، انتظامیہ پر اعتماد رکھیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کا مونسون بارشیں مکمل ختم ہونے کا دعویٰ۔ میڈیا سے گفتگو میں عرفان علی کاٹیا نے کہا کہ تمام دریا نارمل ہو چکے، ستلج پر پانی کا بہاؤ تھوڑا زیادہ ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹیا نے مزید کہا کہ جسر سے سدنائی کا پانی نارمل ہو چکا، دریائے چناب کا اپنا لیول ڈاؤن ہو رہا ہے۔ راوی پر سدنائی کے مقام پر بریج کو پر کر رہے ہیں۔ سیلاب سے کل 4,07,030 لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ چینی شہروں کی ترقی متاثر کن ہے، چینی عوام کی گرم جوشی مجھے مثبت توانائی دیتی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی کاشغر میں گفتگو، نائب گورنر سنکیانگ نے صدر مملکت کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ لی جوانگ نے کہا کہ کاشغر اور پاکستان کے عوام صدیوں پرانے رشتے سے جڑے ہیں، دونوں ممالک کے درمیان تجارت، ثقافت اور دیگر شعبوں میں فروغ لینا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اور چینی ہم منصب شی جن پنگ میں ٹیلی فونک رابطہ، تجارت، ٹک ٹاک سمیت دیگر امور پر گفتگو۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ صدر شی جن پنگ کے ساتھ گفتگو مثبت اور تعمیری رہی۔ ٹک ٹاک ڈیل کی منظوری سمیت کئی اہم امور پر پیش رفت ہوئی ہے۔ اگلے برس چین کا دورہ بھی کروں گا۔ چینی صدر نے بھی مناسب وقت پر امریکہ جانے کی حامی بھر لی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے بھی ٹیلی فونک گفتگو کو مثبت قرار دیا، کہا کہ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی تعلقات اہم ہیں۔ ٹک ٹاک پر چین کا موقف واضح ہے، حکومت کارپوریٹ کے فیصلوں کا احترام کرتی ہے۔ غزہ میں مزید 50 فلسطینی شہید، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس معطل۔ دوسری جانب جنوبی غزہ میں حماس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 4 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیل اور اردن کے درمیان سرحدی پل پر فائرنگ کے تبادلے میں 2 اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان میں بھی بمباری کر کے 6 مقامات پر حزب اللہ کے اسلحے کے ذخائر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ٹرمپ انتظامیہ کے فلسطینی صدر محمود عباس کی آواز دبانے کی تمام کوششیں دم توڑ گئیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی صدر محمود عباس کو ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کی اجازت دے دی۔ قرارداد کی 145 ممالک نے حمایت کی، صرف 5 کی مخالفت کا سامنا۔